ڈٹائی ان کی دیکھو، وقالو ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، کیا کہتے ہیں یا کیا کہا انہوں نے؟ ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر ہماری دنیا کی زندگی، ایک ہی زندگی، دنیا میں آئیں گے، وقت گزاریں گے، کچھ 100 سال 80 سال 90 سال 60 سال وقت گزاریں گے، پھر مر جائیں گے، یہ زندگی۔ نموت و نحیا، مریں گے اور زندہ ہوں گے۔ قیامت کا زندہ ہونا، قیامت کی زندگی کوئی چیز نہیں۔ نموت سے مراد مر جائیں گے، اور نحیا سے مراد پیدا ہوں گے۔ حالانکہ پیدا ہونا پہلے ہے، مرنا بعد میں، مگر یہاں موت کا ذکر پہلے ہے اور زندگی کا ذکر بعد میں ہے۔ عربی میں واو ہمیشہ ترتیب کی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ امور کو جمع کرنے پر بھی آ جاتی۔ یہاں 2 امروں کو جمع کیا گیا، پہلے اگرچہ زندگی پھر موت ہے، مگر پہلے موت کو اور پھر زندگی کا ذکر کیا۔ اس میں ایک نقطہ ہو سکتا ہے کہ موت ایک حقیقت ہے، اللہ نے موت کو زندگی پر مقدم کیا۔ ڈر جاؤ موت سے، موت کے بعد کیا احوال سے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ ہماری دنیا کی ایک زندگی ہے، بس دنیا میں آئے، زندگی گزار کے اور مر گئے، ختم۔ دوبارہ اٹھنا، قیامت میں جمع ہونا، ساری چیزیں غلط ہیں۔ بلکہ خالق کا انکار، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں نہیں مارتا، نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ، ہمیں زمانہ مارتا ہے۔ کیا معنی؟ زمانے کے ایام، دن آ رہی ہے پھر رات، پھر دن پھر رات، پھر دن پھر رات، دن ہفتوں میں گزرے، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوئے، مہینے سالوں میں تبدیل ہوئے۔ یہ زمانے کے لیل و نہار، سال گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، حتیٰ کہ موت کا وقت آ گیا۔ تو کوئی خالق یا مالک نہیں ہے مارنے والا، یہ زمانے کے دن جو گزر رہے ہیں یہ ہمیں مار رہے ہیں، بس۔ یعنی بچہ جوان ہو رہا ہے، بوڑھا مر رہا ہے، ان دنوں کے گزرنے کے ساتھ، وقت کے گزرنے کے ساتھ۔ بچہ ہے 8-10 سال بچہ رہا، جوانی کے حدود میں داخل ہوا، پھر بڑھاپے میں گیا، پھر موت آ گئی۔ یہ سارے تغیرات جو ہیں دنوں کے گزرنے کے ساتھ ہیں، مانا زمانہ اس کے پیچھے۔ خالق کا انکار، اللہ کا انکار۔ وما لهم بذلك من علم، اس بارے ان کے پاس کوئی علم نہیں، اور علم ہے تو اس کا انکار کیے بیٹھے ہیں تاکہ اطاعت نہ کرنی پڑے۔ مانتے اللہ کا حق ہے، آسمانوں کا خالق، زمینوں کا خالق، ہر شے کا خالق اور مالک، مگر انکار کر رہے۔ مارنے والا زمانہ ہے، راتوں اور دنوں کا تغیر ہے، اللہ کا انکار تاکہ اطاعت نہ کرنی پڑے اور یہ پابندیاں قبول نہ کرنی پڑے۔ اس کو مان لیا تو اس کے احکام بھی ماننے پڑیں گے، احکام مان لیے تو زندگی پابندیوں میں جکڑ جائے گی۔ وہ جو حدیث الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، دنیا میں مومن کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ وہ جنت الکافر، کافر کی جنت، عیش کر رہے، چند دن کی عیش ہے، اور پھر جہنم ہی جہنم۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حفت الجنت بالمکارہ حفت النار بالشہوات، جنت کو ڈھانپا گیا ہے سختیوں اور تکلیفوں کے ساتھ، اور جہنم کو ڈھانپا گیا ہے خواہشات کے ساتھ، شہوات کے ساتھ۔ جنت عمدہ ٹھکانہ ہے، نعمتیں ہی نعمتیں، راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ جہنم عذاب ہی عذاب ہے، مگر راستہ شہوات اور خواہشات سے بھرا ہوا ہے۔ انسان کتنا جلد باز ہے، جنت کے راستے کو جو کانٹوں سے بھرا ہے دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، اور جہنم کا راستہ جو شہوات اور خواہشات سے بھرا ہوا ہے اس عارضی خوشی پر خوش ہو جاتا ہے۔ دائمی عذاب کا خوف نہیں،
جنت کی طلب کا طمع اور حرص نہیں ہے، اس کی بے وقوفی انسان کی، کم عقلی. انہم الا یظنون، نہیں ہے مگر وہ صرف گمان، ساری باتیں گمان پر ہیں، علم پر نہیں. سچا علم وحی الہی ہے، اور اللہ کی وحی ان کو خبر دے رہی ہے تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہارا معبود کون ہے، اس کائنات پر کس کا امر چلتا ہے، زندہ ہونا اور مر جانا کس کے امر سے ہے، اور جب مرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے تو قبروں سے اٹھائے جاؤ گے کس کے امر سے. ساری باتیں بیان کر دیں، مگر وہ اس علم سے دور ہیں اور اپنے گمان اور اٹکل پچوں کے پیروکار.